جملہ مسلیان کرام، حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سروسامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکست ترات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ از پے صدر الافاضل شیخ من جد من بدر منیر، کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ آئیے نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، مشک و عنبر سے معطر جن کا پسینہ، روح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج رجب المرجب کا تیسرا جمعہ ہے، اور آج بالخصوص جو گفتگو ہوگی، جو خطاب ہوگا، اور میری تقریر کا جو موضوع سخن ہے وہ سید السادات یوسف جمال صادق المقال حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ یہ ہم اہل سنت کا طریقہ ہے، اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی یاد مناتے ہیں۔ کبھی حضور غریب نواز کا عرس ہوا تو ان کا ذکر کرا، حضور صدر اللہ فاضل کا ذکر ہو رہا ہے تو عرس ہو رہا ہے تو ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ 11ویں شریف میں ہم سرکار غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ذکر کرنا بزرگوں کے جو ہم ذکر کر رہے ہیں یوں ہی کر رہے ہیں بلا فالتو میں، بس ایسے ہی ذکر کر رہے ہیں، نہیں۔ ان ذکر کرنے کا، ان کے اذکار کرنے کا، ان کے احوال بیان کرنے کا، بزرگوں کی زندگی کے واقعات سنانے کا ایک اہم مقصد ہوتا ہے، ایک اہم مقصد ہوتا ہے، ایک بہت شدید مقصد ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ کیوں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، کیوں اتنا اللہ والوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے؟ ہر دوسرے تیسرے جمعے کے خطاب میں ہم بزرگان دین کے واقعات بیان کر رہے ہیں، کیوں؟ بلا وجہ ہی نہیں ہے، یہ بلا سبب نہیں ہے۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے ذکر کو سنیں، ان کے ذکر کو پڑھیں، اور پھر اپنی زندگی کو ان کی زندگی کی طرح گزارنے کی کوشش کریں۔
ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو کہ جیسے اللہ والوں نے زندگی گزاری ہے ہم بھی ویسی زندگی گزاریں۔ اللہ والوں کی زندگی کیسی گزری ہے، اللہ سے یہ کتنی محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرتے تھے، اللہ کی عبادتوں میں کس طرح یہ استقامت دکھاتے تھے، حضور کی سنتوں پر کس طرح یہ عمل کرتے تھے، ان کی شب و روز کیسے گزرتی تھی، ان کے دن کیسے گزرتے تھے، ان بزرگوں کے معاملات اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے تھے، ان کے معاملات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے، ان کے معاملات عزیز و قارب کے ساتھ کیسے تھے، مریدین محبین کے ساتھ کیسے تھے۔ جب ہم یہ پڑھیں گے، ہم یہ سنیں گے، ہم یہ جانیں گے تو ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی سنتوں پر عمل کریں، ہمارے اندر یہ دل میں انگڑائی پیدا ہوگی کہ ہم بھی اللہ کی اس طرح عبادت کریں، ہم بھی خشیت اللہ کی رکھیں، ہم بھی اللہ کا خوف رکھیں، ہمیں بھی نیکی اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ اس لیے ہم اللہ والوں کا ذکر سنتے ہیں تاکہ ان کے ذکر کو سن کر، ان کی زندگی کو جان کر ہم اپنی زندگی ان کی زندگی کی طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، یہ ہمارا خود ساختہ دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ اپنے مقدس قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے، لوگو اگر تم کامیابی چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کامیاب، دیکھیں کامیابی کون نہیں چاہتا؟ کوئی یہاں پر ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں کامیاب نہیں ہوں، میں پستی میں پڑا رہا ہوں؟ ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے بزنس مین ہو، تجارت کرتا ہو یا نوکری کرتا ہو یا کوئی اور کام پیشہ اس نے اختیار کیا ہوا ہو یا اسٹوڈنٹ ہو، طالب علم ہو، سب چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ کامیابی کا کون متلاشی نہیں ہے، کون متمنی نہیں ہے کامیابی کا؟ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو لوگوں تو اللہ کے نیک بندے کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں اتار لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ہمیں دعا سکھاتے ہوئے، ہمیں دعا کا انداز دیتے ہوئے اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ سبھی لوگ پڑھتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ کو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب بھئی سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ کیا یہاں سے کلکتہ تک ہم ہائی وے پہ چڑھ گئے اور سیدھا راستے پہ پہنچ گئے؟ سیدھا راستہ وہ جو ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ زیادہ لمبی گفتگو نہ کر کے آپ کو سیدھا سیدھا سمجھاؤں کہ سیدھا راستہ وہ جو ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ اب ایک مسلمان کی منزل کیا ہے؟ ایک عاشق رسول کی منزل کیا ہے؟ آپ کی منزل اگر آپ یہاں سے کلکتہ کے لیے نکلے تو آپ کی منزل بردوان تو نہیں ہوگی، کلکتہ ہی ہوگی۔ آپ یہاں سے شہر مراد آباد صدر اللہ فاضل کے مزار کی زیارت کے لیے نکلے تو آپ کی منزل مراد آباد صدر اللہ فاضل کی بارگاہ آپ کی منزل ہے۔ ایک مسلمان کی منزل کیا ہے؟ تو اس کی منزل ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چل کر جنت تک پہنچ جائے، وہ سیدھے راستے پہ چل کر بہشت تک پہنچ جائے، وہ سیدھے راستے پہ چل کر حضور کے در مبارک تک پہنچ جائے۔ یہ اس کے لیے سیدھا راستہ ہے، یہ اس کے لیے اچھا راستہ ہے، یہ اس کے لیے ستھرا راستہ ہے، یہ اس کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب سیدھا راستہ چلا تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ سے ہم پھر فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا ہے، جن لوگوں پر جو اس راستے پر چلے تو نے جنہیں انعام سے عطا فرمایا، اکرام عطا فرمایا، ان لوگوں کا راستہ ہمیں چلا۔ اب وہ کون ہیں؟ تو قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔
وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اکرام فرمایا ہے؟ وہ انبیاء کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے۔ اور جب ہم صالحین کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں تمام اولیاء کرام شامل ہو جاتے ہیں، اللہ کے تمام نیک بندوں کا شمار اس میں ہو جاتا ہے۔ گویا ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں حضور فدائے ملت کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں حضور صدر العلماء کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں حضور صدر اللہ فاضل کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں تو حضور غوث اعظم کے راستے پر چلا، خواجہ اجمیری کے راستے پہ چلا، مختوم صابر کے راستے پہ چلا، عبدالحق پنوی کے راستے پر چلا، اے اللہ تو ہمیں حضرت امام جعفر صادق کے راستے پر چلا، اے اللہ ان نیک بندوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ اور اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ یہ اولیاء کاملین ہیں، یہ بزرگان دین ہیں جن پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اپنا انعام فرمایا۔ تو بہرحال گفتگو لمبی ہو جائے گی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بزرگوں کا ذکر، اپنے اسلاف کا، ان اولیاء کرام کا ذکر اس لیے سنتے ہیں تاکہ ہم ان کا ذکر سنیں اور اپنی زندگی کو، اپنے شب و روز کو، اپنی زندگی کو ہم اس طرح گزارنے کی کوشش کریں، اور جب ہم اس طرح گزاریں گے تو ہم انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے۔ آج ذکر چل رہا تھا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ کتنے میں؟ 80 ہجری میں۔ ابھی کون سی ہجری چل رہی ہے؟ اچھا، عیسوی سال، انگریزی سال کون سا ہے؟ انگریزی سال کون سا چل رہا ہے؟ یہ 2024۔ اور سنہ ہجری کون سا ہے؟ یہ 1445۔ خیال رکھنا چاہیے، ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہمارا سال کون سا چل رہا ہے۔ یہ سال کا پہلا دوسرا مہینہ نہیں ہے، نصف سال گزر چکا ہے، نصف سے زیادہ گزر چکا ہے، آدھے سے زیادہ سال گزر چکا ہے، مگر ہمیں اپنے اسلامی کیلنڈر کا ہی نہیں پتا۔ تاریخ تو کجا، تاریخ کی کیا بات کرے، سال کا ہمیں نہیں پتا کون سا سال چل رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، 1445۔ بہرحال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کتنی، کون سی سن میں ہوئی؟ سن 80 ہجری میں۔ 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ واقعہ کربلا، جو امام عالی مقام کو شہید کیا گیا کربلا میں، یہ کون سی ہجری میں ہوا؟ 61 ہجری میں۔ 61 ہجری میں واقعہ کربلا نمودار ہوا، جس میں حضرت امام عالی مقام کو شہید کیا گیا آپ کی نفوس قدسیہ 72 جانثاروں کے ساتھ۔ اس کے ٹھیک 19 سال کے بعد، 19 سال کے بعد حضرت امام جعفر صادق کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت امام باقر، ان کے والد کا نام حضرت امام زین العابدین، ان کے والد کا نام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام مولا کائنات مولا علی شیر خدا مشکل کشا خیبر شکن فاتح خیبر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور والدہ کا نام خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد کا نام نبی کونین سید الثقلین امام المرسلین حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دادا کی طرف، باپ کی طرف سے حضرت امام جعفر صادق کا شجرہ نسب ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے۔ امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ام فروہ ہے۔ ام فروہ بیٹی کس کی ہیں؟ جناب قاسم رحمت اللہ علیہ کی، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت قاسم کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت محمد کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ سے، کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور صحابہ پر طعنہ زنی کرتے ہیں کہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔
कुछ लोग ऐसे हैं जो हजरत अली के नाम का नारा लगाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को, हजरत फारूक आजम को बुरा भला कहते हैं। कुछ लोग जनाब सिद्दीक अकबर फारूक आजम से मोहब्बत करते हैं, हजरत अली को बुरा भला कहते हैं। तो जो अली से मोहब्बत करके शेखैन को बुरा कहे वो भी जहन्नमी, जो शेखैन से मोहब्बत का दावा करके जनाब मौलाए कायनात को बुरा भला कहे वो भी जहन्नमी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा ये है, हमारा ईमान ये है और हमारा सही अकीदा ये है कि हम जाफर सादिक के तबीहाल से भी मोहब्बत करते हैं और जाफर सादिक के ननिहाल से भी मोहब्बत करते हैं। जाफर सादिक का ननिहाल जनाब सिद्दीक अकबर और जाफर सादिक का ददियाल जनाब मौलाए कायनात। हम जाफर सादिक के ददियाल से भी मोहब्बत करते हैं और ननिहाल से भी मोहब्बत करते हैं। हम शेखैन से भी मोहब्बत करते हैं और इमाम हसनैन से भी मोहब्बत करते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है। और खुद इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि जनाब अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम के बारे में कि आप इनके बारे में क्या कहते हैं, तो आपने फरमाया कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इनसे मोहब्बत करो, और जो इनसे नफरत करता है, दुश्मनी करता है, उससे बेजार रहो, उससे बेजार रहो। ये कैसे हो सकता है? इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि रुश्द व हिदायत के दोनों इमाम हैं। इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम के बारे में फरमाते हैं कि रुश्द व हिदायत के ये दोनों इमाम हैं। और ये कैसे हो सकता है कि कोई अपने जद्द करीम को बुरा भला कहे और वो राह रास्त पर रहे, कोई अपने बाप दादा को गाली बके और अब राह रास्त पर रहे। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं मैं तो अबू बकर उमर से ऐसी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि उनका नाम लेता हूँ, उनका तज़किरा करता हूँ और ये मानता हूँ कि जो उनसे मोहब्बत ना करे, उनसे दुश्मनी रखे, क़यामत में उसे अल्लाह के रसूल की शफाअत नसीब ना होगी। ये हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। इल्म में आपका बड़ा मकाम है, आलिम हदीस भी हैं, आलिम फ़क़ीह भी हैं, एक बड़े मुज्तहिद हैं, बड़े फ़क़ीह हैं। इल्म कुरान आपने बहुत पढ़ा, इल्म हदीस आपने बहुत पढ़ा, और आपके इल्म का मर्तबा ये है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफा ये कौन है? चार इमाम हैं, मसलक के चार इमाम हैं। इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक और हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा। चार मसलक जो मशहूर मसलक हैं, ये चार मसलक हैं। हम जिसको मानते हैं, हम जिसके मसलक पर नमाजें पढ़ते हैं और अपने दीनी मामलात को पूरा करते हैं, जिस मसलक पर, जिस तरीके पर, वो मसलक क्या है? इमाम आज़म अबू हनीफा का है। तभी हम लोग हनफी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हनफी कहलाते हैं। ये इमाम आज़म के मसलक पर हम चलते हैं। बहुत बड़े इमाम हैं, चारों इमामों में सबसे बड़े इमाम है इमाम आज़म, इसलिए आपको इमाम आज़म कहा जाता है। अबू हनीफा नोमान बिन साबित जब हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में ये पहुंचे ना, 18 साल इल्म हासिल कर चुके थे। इल्म मुतअद्दिद उलमाए किराम से, अरब के उलमा से, मदीना के, मक्का के उलमा से, बगदाद के उलमा से, इराक और ईरान के बड़े बड़े उलमा से आपने इल्म हासिल कर लिया था। और इल्म हासिल करने के बाद हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में पहुंचे हैं। और जब खिदमत में पहुंचे हैं, आपके साथ आपके शागिर्द हैं, आपके तिलमीज हैं, बच्चे हैं, सबको लेकर इमाम जाफर सादिक की खिदमत में पहुंचे हैं। पता चला कि इमाम जाफर सादिक कूफा आए हैं। हजरत इमाम आज़म भी ज़ियारत के लिए पहुंच गए। इतना बड़ा आलिम जिसके इल्म का डंका पूरे अरब अजम में बज रहा है, मगर शहदादा रसूल की बारगाह में जब हाजिर होता है तो इस अदब से हाजिर होता है कि जाकर पीछे बैठ गए और दोनों जानू, अपने दोनों पैर समेटकर, हाथों को बांधकर, सर झुकाकर अदब से शहजादे रसूल की बारगाह में बैठ गए। अपने वक्त का जय्यद आलिम दीन, अपने वक्त का इमाम आज़म, जिसके इल्म का डंका पूरे अरब अजम में बज रहा है, मगर नबी के शहजादे की बारगाह में इतने अदब से बैठा है, दुनिया को ये दर्श दे रहा है कि ऐ लोगों, इमामत तो इनके कदमों की धूल है। ऐ लोगों, जो कुछ मेरे पास है, इल्म है, तकवा है, परहेजगारी है, ये सब इन्हीं के घर का सदका है। जो कुछ आज मैं हूं वो इन्हीं के नाना के दीन का सदका है, इनके अलावा और कुछ नहीं है। वो इमाम आज़म ये दर्श दे रहा है, पीछे जाके अदब से सर झुकाकर, समेट कर। आज कोई थोड़ी बहुत किताबें पढ़ लेना तो उसके अंदर फख्र, तकब्बुर, घमंड एक ऐसा पैदा होने लगता है, अपने आप को वो पता नहीं क्या समझता है।
اس کے اندر پھر ادب باقی نہیں رہتا. ذرا سی 4 کتابیں جس نے پڑھ لی وہ اپنے آپ کو فقیہ اعظم اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگتا ہے. چائے کی دکانوں پر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، پان کی دکانوں پر بیٹھ کر وہ پھر دوسرے پر تبرہ بازی کرتا ہے. پھر وہ بتاتا ہے آپ کو کہ فلاں صاحب تو میاں یوں ہیں، اما وہ تو یوں ہیں، اما پیر صاحب تو یوں ہیں، اما حضرت تو یوں ہیں. وہ بیٹھ کر تبرہ بازی، جس نے 4 کتابیں جس نے پڑھ لی، جس کو کتابوں کے نام بھی صحیح سے یاد نہیں، صرف ایک زبانی پڑھ لی، پھر وہ اپنے آپ کو بہت بڑا فقیہ، بہت بڑا عالم سمجھتا ہے. یوٹیوب کا مفتی بن جاتا ہے، فیس بک کا مفتی بن جاتا ہے. فیس بک پہ بیان سن سن کے وہ اپنے آپ کو ایک عالم سمجھتا ہے. وہ سوچتا ہے میں بہت علم حاصل کر لیا، یہ سب تو میرے آگے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. میں نے بھائی فلاں مفتی صاحب سے سن لیا. اما میاں تم نے ابھی فتوے کو اور علم کی تحقیق کو جانا ہی کب ہے؟ علم جانا ہی کب ہے؟ صرف سن کر کوئی عالم نہیں بنتا، کوئی صرف سن کر عالم نہیں بنتا. عالم پڑھ کر بنتا ہے، کسی بزرگ کی صحبت میں بنتا ہے. عالم جب بنتا ہے جب 2 سال خدمت کر کے یہ کہہ دے کہ لولت سنتان لہلک النعمان. امام اعظم فرماتے ہیں 18 سال علم حاصل کیا تھا، علم حدیث بھی پڑھا تھا، علم قرآن بھی پڑھا تھا، علم طب بھی پڑھا تھا، علم الاداب بھی پڑھا تھا، علم الادیان بھی پڑھا تھا. تمام علم حاصل کرنے کے بعد یہ امید نہیں تھی کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. جب جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، جعفر صادق کی خدمت کی ہے، اب جا کے یقین ہوا ہے کہ میں ہلاکت سے محفوظ ہو گیا ہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے لولا سنتان لحلق النعمان. اگر امام جعفر صادق کی میں نے 2 سال خدمت نہیں کی ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا. حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے ائمہ سے علم حاصل کیا ہے، مگر میں نے امام جعفر صادق سے بڑا فقیہ کسی کو نہیں دیکھا. اور علم کا مقام یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے شاگرد ہیں جو امام اعظم ہیں. اولیاء میں حضرت بایزید بستامی کا نام بھی آتا ہے. اور پھر سائنسدانوں میں نے پچھلے سال بھی ایک نام آپ کو بتایا تھا، جابر بن حیان کا، جن کو فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے. سب سے پہلے سائنسدان جابر بن حیان، جنہوں نے تیزاب گندھک اس کی ایجاد کی اور نہ جانے کتنے قیمتی چیزیں اس قوم کے حوالے کری. سب سے پہلے سائنسدان جن کو جابر بن حیان کہا جاتا ہے، فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، جن کو انگریز گیبر کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ان کی ریسرچ کو فالو کر کے اپنی ریسرچ کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ جابر بن حیان حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. آپ کی خدمت کرنے والے، آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے. وہ اللہ نے آپ کو علمی مقام اور رتبہ عطا فرمایا تھا، وہ شان عطا فرمائی تھی. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ امام جعفر صادق کی خدمت میں ہیں. کئی سال ہو گئے، ایک عرصہ ہو گیا آپ کی خدمت کرتے کرتے حضرت امام جعفر صادق کی. ایک دن بیٹھے ہوئے امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اے بستامی ذرا فلاں طاق سے کتاب نکال کر لاؤ، فلاں طاق سے کتاب نکال کر لاؤ. حضرت بایزید بستامی کہتے کہ حضور طاق کہاں ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تمہیں اتنے سال ہو گئے ہماری خدمت کرتے ہوئے اور تمہیں یہی نہیں پتا طاق کہاں ہے؟ بھئی آپ یہاں مسجد میں پچھلے آدھے پون گھنٹے سے بیٹھے ہیں، آپ کو یہ پتا ہے پنکھا کہاں ہے، پنکھے کا سوئچ کہاں ہے، راڈ کہاں ہے، بلب کہاں ہے، مائک کہاں ہے؟ آپ کو پتا ہے نا. آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو پتا نہیں، آپ نے وہاں پہ 6 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال گزارے، آپ کو پتا ہوگا کون سی چیز کہاں پہ رکھی ہے. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں حضور طاق کہاں ہے؟ کہا تم اتنے سالوں سے خدمت کر رہے ہو، تمہیں طاق کا نہیں پتا طاق کہاں پر ہے؟ کہا حضور آپ کے چہرے کو دیکھنے سے فرصت ہی کہاں ہے، آپ کے رخ زیبا کو دیکھنے سے فرصت ہی کہاں ہے. آپ کے چہرے سے نظر ہٹے تو میں کمرے کو اور زمانے کو دیکھوں، آپ کے چہرے سے نظر ہی نہیں ہٹتی، زمانے کی رونقیں کو کیا دیکھوں گا میں.
یہ محبت ہوتی ہے بزرگوں سے، یہ عقیدت ہوتی ہے۔ جب جا کے کوئی بایزید بستامی بنتا ہے اور وہ مقام ملتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی پھر فرماتے ہیں کہ بایزید کا مقام اولیاء میں، ہمارے اندر اولیاء میں اس طرح ہے جیسے فرشتوں میں حضرت جبریل کا مقام ہے۔ اتنا بڑا رتبہ کوئی ایسے نہیں ملتا۔ جب بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی جاتی ہیں، بزرگوں سے عقیدت رکھی جاتی ہے نا، بزرگوں سے محبت ہوتی ہے، تب جا کر کوئی مقام حاصل ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کو وہ مقام صرف اور صرف حضرت امام جعفر صادق کی خدمت سے ملا۔ اللہ نے بڑا مرتبہ، بڑا مقام، بڑا رتبہ عطا کیا تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کسی نے دیکھا کہ آپ بڑا قیمتی لباس پہنے ہوئے، حضرت امام جعفر صادق بڑا قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں، تو بھائی کسی کو، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں بھائی امام جعفر صادق کو دیکھا کہ بڑا قیمتی لباس پہنے ہوئے، تو کسی نے ٹوک دیا، کہا حضرت اہل بیت کو اتنا قیمتی لباس زیب نہیں دیتا، اتنا قیمتی پوشاک، اتنے قیمتی کپڑا پہننا اہل بیت کو زیب نہیں دیتا۔ ہوتے ہیں بہت سے لوگ جو بھائی اپنا کیا حال ہے اس کو فکر نہیں ہے، مگر دوسرے نے اچھا کپڑا کیوں پہن لیا اس کی پہلے فکر ہے۔ ہمارے گھر میں کھانا پکا یا نہیں پکا اس کی فکر نہیں ہے، اس کے گھر میں کیا پکا ہے اس کی پہلے فکر ہے۔ ہماری روزی آج ہمیں کام پہ دہاڑی ملی یا نہیں ملی اس کی فکر نہیں ہے، اس نے کتنا کما لیا، کیوں کما لیا اس کی فکر ہے۔ ہوتے بہت سے لوگ بولے میاں حضرت تو بڑی موٹی کاٹ رہے ہیں، حضرت کو دیکھو یار چاندی ہے، حضرت کی بڑے کپڑے اور وہ کیا کہتے گاڑیاں، گھر باڑی، اور دیکھو حضرت کی موٹی کاٹ رہا ہے، انہیں کیا ضرورت ہے میاں؟ آنکھیں نہیں دیکھیں گے۔ ابے بدگمانی سے بچو، ہے نا، بدگمانی سے بچو، یہ برائی کی جڑ ہے، اور بدگمانی جب بڑھتی ہے نا تو وہ پھر بغض و عناد تک پہنچتی ہے، وہ دشمنی تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ غیبت تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے جس نے مردار کھایا۔ مرا ہوا جانور کھانا اور کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا ایک سا ہے۔ مرا ہوا جانور کھانا، کھیتوں میں کوئی گائے بھینس پڑی ہو، بکرا پڑا ہو، سڑ رہا ہو، کیڑے پڑ گئے ہوں اس پہ، تو آدمی ادھر سے گزرتا ہے، دور سے گزرتا تو ناک پہ رومال رکھ کے اس کے قریب جانے کی ہمت بھی نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں مرا ہوا جانور کھانا اور کسی کی غیبت کرنا وہ ایک سا ہے۔ کسی نے کسی کی غیبت کی تو ایسا اس نے مرا ہوا جانور کھایا۔ اسی لیے بدگمانی سے بچو، بد نیتی سے بچو، اچھے گمان اپنے اندر پیدا کرو، اچھی نیتیں پیدا کرو۔ جب اچھے گمان، اچھی نیت پیدا کرو گے نا تو اللہ تمہاری اچھی نیتوں کا صلہ عطا فرمائے گا، تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ مگر آج تو یہ ہے کہ بھائی بڑا موٹا، وہ مولانا صاحب کو دیکھا یار بائک پہ ٹہل رہے تھے، میں مولانا موج کی کاٹ رہا، بولے موبائل دیکھا اس کے بعد آئی فون لیے ہوئے ٹہل رہا۔ بھیا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اگر مولانا کو اللہ نے عطا فرمایا۔ بھائی امام ہیں وہ، میں مولانا فرقان کی بات نہیں کر رہا، میں عام بات کر رہا ہوں، میں پیروں کی بات عام کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ اچھا کھا رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور جتنا خدا کا شکر کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو جو دی ہیں وہ بھی چھین لوں گا۔ تو اگر چاہتے ہو کہ آج تم 400 کما رہے ہو، 1000 کماؤ، 1000 کما رہے ہو 2000 کماؤ، تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، گارنٹی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اور میں نہیں کہتا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ کی راہ میں صرف کرو، اللہ تمہارے کاروبار میں، تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ کسی نے، مولا کائنات نے کسی کو روٹی لے کر آ رہے تھے، کوئی راستے میں فقیر ملا، آپ نے وہ فقیر کو روٹی صدقہ کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خانچہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس میں کچھ روٹیاں تھیں، آپ کو روٹی دی، اور روٹی دینے کے بعد کہا یہ آپ کے لیے ہیں۔ امام حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا نے روٹیاں گنی، روٹی گنی تو اس میں 9 روٹی تھی۔ مولا علی فرماتے یہ میری نہیں ہے،
किसी और की होंगी, मेरी नहीं है। कहा नहीं, आप ही की हैं, आप ही के लिए भेजी हैं। कहा नहीं, ये मेरी हो ही नहीं सकती, मैंने 1 रोटी सदका की थी, 9 रोटियां हैं, ये मेरी नहीं है। तो कहा फिर कैसे आपकी होती? कहा ये रोटी अगर 10 होती तो मैं अपनी मान लेता, क्योंकि रब का हुक्म है तुम अल्लाह की राह में 1 खर्च करो, मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा। तुम 1 रोटी खर्च की थी मैंने अल्लाह की राह में, 10 मिलती तो मेरी होती, ये 9 है, मेरी नहीं है। उन्होंने जेब से निकाली, कहा अली आपको आजमाने के लिए था, ये 10 ही रोटियां थी, उन्होंने ऊपर रखी, कहा मौला ये आपका हिस्सा है। तो ये जज्बा, ये यकीन पैदा होना चाहिए अपने अंदर। बहरहाल इमाम जाफर सादिक से वो कहने लगा कि हजरत, सादात के लिए, अहले बैत के लिए इतना अच्छा कपड़ा पहनना जेब नहीं देता। इमाम जाफर सादिक ने उसको करीब बुलाया और अपनी आस्तीन पर उसका हाथ फेरा। तो जब उसने हाथ लगाया तो वो टाट बोरे से ज्यादा खुरदुरा था। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, हाज़ अलिल खल्क़ि व हाज़ अलिल हक़, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये खल्क़ के लिए है, मखलूक के लिए है, और अंदर जो मैं पहने हूं ये अल्लाह के लिए है। ये मखलूक को दिखाने के लिए ऊपर पहना है, वरना हकीकतन जो मैंने लिबास पहना है, जो ज़ेब तन किया है, वो अल्लाह के लिए है, वो खुरदुरा है। तो ये अल्लाह वालों की शान बड़ी होती है, उनका मकाम बड़ा बुलंद होता है। हमें अच्छा यकीन, अच्छा जन रखना चाहिए, बुरे जन से, बुरे बदगुमानी से हमें बचना चाहिए। वो तो करीम इब्ने करीम है, वो तो सखी इब्ने सखी हैं, वो दाता इब्ने दाता हैं, वो खुद भी लुटाते हैं, अपने घर बार का सदका लुटाते हैं, अपने खानदान का सदका लुटाते हैं, और इतना देते हैं, इतना देते हैं कि उनके दरवाजे पर जो एक बार आ जाए फिर दूसरे के दरवाजे पर जाने की हाजत नहीं होती, इतना अता फरमाते हैं। हजरत अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में एक वाकया नकल करते हैं हजरत इमाम जाफर सादिक का। वो बयान करते हैं कि एक शख्स था जिसका नाम